ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اسلام انسان کی ہر چیز کا محافظ ہے. کسی بھی شخص کا ایمان نماز روزہ حج زکوٰۃ کے ساتھ مکمل نہیں ہوتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی اپنی زندگی کو ظلم سے پاک کرے اور دوسروں کو بھی ظلم سے جس حد تک روک سکتا ہے روکنے کی کوشش کرے. زبان سے روک سکتا ہے تو زبان سے روکے, ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے. اور اگر یہ دونوں کام ہی نہیں کر سکتا تو پھر ایمان کا جو کمزور ترین درجہ ہے اپنے دل کے اندر تو کم از کم ظلم کے خلاف نفرت
اپنے دل کے اندر رکھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان اور ان کی زندگی سے یہ سبق بھی ملتا ہے۔ آج کی ہماری اس گفتگو کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ پوری گفتگو کا خلاصہ ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ دنیا والوں، جب تم اللہ کے دربار میں پہنچو تو اس حالت میں اللہ کے دربار میں جاؤ کہ کوئی تمہارے خلاف کھڑا نہ ہو سکے، تمہارے خلاف کوئی یہ نہ کہے کہ یا اللہ میں نے اس سے کچھ لینا ہے۔ ایسی زندگی گزار کے جاؤ۔ ظالم کون ہوتا ہے کہ جس چیز کے اوپر آپ کا حق ہی نہیں ہے، آپ کا ضمیر ملامت کرتا ہے، آپ کا نفس آپ کو بتاتا ہے کہ یہ چیز آپ کی نہیں، پھر بھی آپ اس کے اوپر دعویٰ دائر کیے ہوئے، اس وقت آپ ظالم ہیں۔ جب آپ کی جائیداد کوئی دوسرا لے جائے، آپ کا مال کوئی دوسرا لے جائے، آپ کی عزت کے اوپر حرف آئے، اس وقت آپ مظلوم ہیں۔ ظالم کو اللہ رب العزت نے، مظلوم کو اللہ رب العزت نے اجازت دی۔ ویسے کسی کے سامنے کسی دوسرے کی برائی کو بیان کرنا، اس کو چغلی اور غیبت کہا جاتا ہے، اور قرآن نے اس کی بڑی سخت جو سزا پر رکھی کہ مردہ بھائی کا گوشت ہے، بلکہ سلسلہ صحیحہ کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا قیامت والے دن اس کو گوشت پیش کیا جائے دوسرے مسلمان کا، اس وقت کہا جائے گا کہ اس کو کھاؤ، وہ کھائے گا نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ پھر وہاں پر چیخے گا، چلائے گا۔ اور ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب انسان زور لگاتا ہے نا تو چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ اس کی رونے کی یہ حالت ہوگی کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے، یعنی اس طرح شدت کے ساتھ وہ روئے گا، پکارے گا، لیکن اس وقت کا پکارنا کسی کام کا نہیں۔ لیکن مظلوم کو اللہ رب العزت نے اجازت دی، جس کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ اگر کوئی بندہ ظالم کے ہاتھ کو روک سکتا ہے تو مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ اپنا حق لینے کے لیے دوسرے کی بری خصلت کو اس بندے کے سامنے رکھ سکتا ہے کہ جو اس کے ظلم کو روک سکتا ہے۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم۔ کسی کی برائی کو ظاہر کرنا اللہ کو پسند نہیں، الا من ظلم، مگر کس کے اوپر ظلم کیا ہے، ظلم ہوا ہے، وہ اپنا حق لینے کے لیے کسی دوسرے مسلمان، ایسے مسلمان کے سامنے، ہر بندے کے سامنے، ایسے مسلمان کے سامنے، ایسے بندے کے سامنے جو اس کا حق اس کو لے کر دے سکتا ہے، اس کے سامنے اپنی اس مظلومیت کو کی داستان کو بیان کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کی، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یسلمہ ولا یسلم، وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ بھائی کی خصلت ہوتی ہے کہ وہ بھائی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر 3 کام مسلمان کے ذمہ لگائے: فرد السلام، سلام کا جواب دے، وَأَعِينُ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی مدد کرنا، وَهْدُ السَّبِيلِ، اور
مسافر جو ہے اس کو راستہ دکھانا ہے. یہ 3 کام مسلمان کے اوپر اس کا حق ہے کہ اگر کوئی راستہ پوچھتا ہے تو اس کو صحیح راستہ دکھانا ہے. اور آپ کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ فلاں بندے کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو جس حد تک آپ روک سکتے ہیں روکنے کی کوشش کریں. پھر دوسرے مسلمان بھائی کے سلام کا جواب دینا. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. ایک حدیث کے اندر سے آپ بھی بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع 7 چیزوں کا حکم دیا. 7 چیزوں کا. اس حدیث کے اندر آپ نے ایک چیز یہ بھی بیان فرمائی وانصر المظلوم، تم مظلوم کی مدد کرو. اور بخاری کی ایک روایت ہے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوم. اپنے بھائی کی مدد تم نہیں کرنی، ہر حال میں کرنی، وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ ظالم فکیف ننصرہ، ہم اس کی مدد کیسے کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تأخذ فوق یدیہ، تم اس کے ہاتھ کو پکڑو، اس کو روکنے کی کوشش تو کرو، اپنی زبان تو چلاؤ. ہاتھ سے روک سکتے ہو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو. فرمایا کہ تم نے مدد کرنی، ظالم ہے پھر بھی مدد کرنی ہے، مظلوم ہے پھر بھی مدد کرنی ہے. ظالم ہے تو اس کے ہاتھ کو پکڑنا ہے. اس لیے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا. صحابی رسول نے جب بیعت کی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر، تو اس میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ میں سارے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کروں. اس لیے ایک بندہ گھوڑا دے رہا تھا سستے داموں میں، انہوں نے نہیں لیا، انہوں نے کہا تیرا گھوڑا مہنگے. اس نے اور قیمت بتائی، فرمایا اور بھی مہنگے، اور قیمت بتائی، فرمایا اور بھی مہنگے. جب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ وہ خوش ہے کہ وہ کم قیمت پر لے رہے، فرمایا اس کو نہیں پتا کہ اس کا گھوڑا کتنی قیمت والا. میں تو جانتا ہوں نا کہ اس کے گھوڑے کی قیمت زیادہ ہے. ہم تو کسی مجبور آدمی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کم قیمت پر دے رہے لے لو. یہ مجبور ہے، کم قیمت پر دے رہا ہے لے لو. لیکن صحابی رسول کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ اس کے گھوڑے کی قیمت زیادہ ہے. کیوں؟ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں. مسلمان ایسا ہوتا ہی ایسا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھرمامیٹر دیے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ ایمان والا وہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کی نمازیں زیادہ ہے، جس کے روزے زیادہ ہے، جس کے حج زیادہ ہے، جس کی زکات زیادہ ہے، جس کے نوافل زیادہ ہے. نہیں، جو مسجد کے اندر پہلی صف کے اندر آ کر بیٹھنے والا ہے، جو تہجد پڑھنے والا ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس کا ایمان مکمل ہے. مسلمان کون ہے؟ ایمان والا کون ہے؟ ایک تھرمامیٹر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہر مسلمان چیک کر سکتا ہے میرا اسلام، میرا ایمان کہاں پہ کھڑا ہے. وہ کیا تھرمامیٹر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. آپ نے ایک تھرمامیٹر دیے، فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے، کامل ایمان والا وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. سارے دین کا خلاصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا. جتنے بھی حقوق العباد ہیں، ہر بندوں کے ہر حق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 جملوں کے اندر بند کر دیا. میں دیکھ سکتا ہوں میرے ہاتھ سے، میری زبان سے صبح سے لے کر شام تک کتنے مسلمان دھوکہ کھاتے ہیں. میری زبان کیسے چلتی ہے کینچی کے ساتھ، میرا ہاتھ کیسے چلتا ہے صفائی کے ساتھ. ہمارا ایمان، ہمارا اسلام کہاں پہ کھڑا ہے؟
نماز روزہ حج زکات یہ تو ہم نے اپنے لیے کرنا، یہ تو اللہ رب العزت کا حق ہے۔ میری زبان میرے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کتنے محفوظ ہیں، یہ اصل اسلام ہے، یہ اصل ایمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا نا، اے میرے صحابہ جانتے ہو تدرون ما المفلس، کنگال بندہ کون ہے؟ بخاری مسلم کی روایت۔ کنگال کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس جائیداد نہیں ہے، دکان نہیں ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ کنگال ہے، وہ مفلس۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس یہ۔ اسلام کے اندر مفلس کی تعریف کیا ہے؟ اسلام کے اندر مفلس کی تعریف کیا ہے؟ اسلام کے اندر مفلس کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ فرمایا قیامت والے دن بندہ اس حالت میں آئے گا، یأتی بصیام وصلاۃ وزکات، اس کے پاس روزے بھی ہیں، اس کے پاس حج بھی ہے، اس کے پاس زکات بھی ہے، اس کے پاس نیکیوں کے بڑے بڑے لمبے رجسٹر ہیں۔ تہجد کے اندر یہ پاروں کے پارے پڑ جایا کرتا تھا، اس کی نمازیں بڑی لمبی، پہلی صف کے اندر بیٹھا کرتا تھا۔ لیکن جیسے یہ مسجد سے نکلا ہے، اس کا سارا اسلام مسجد میں رہ گیا، سارا ایمان مسجد کے اندر رہ گیا۔ مسجد کی زندگی اور ہے، باہر کی زندگی اور ہے۔ سب کچھ کیے، نماز پڑھی ہے، روزے رکھے، حج کیے، زکات دی، نیک اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں، اس کے باوجود جہنم میں جائیں گے۔ ان میں یہ لوگ بھی شامل۔ اس نے کیا کیا؟ سب کچھ کر کے آئے، نماز روزے حج زکات سب کچھ کر کے رب کے دربار میں کھڑا ہے۔ اس کے دل میں یہ گمان ہے کہ اس کی جنت پکی ہے، اس کو جنت میں جانے سے کون روک سکتا؟ ادھر سے آ گیا جس کو تھپڑ مارا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، جس کو گالی دی تھی نا دنیا کے اندر، وہ آگے۔ مسلمان گالی دینے کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، جانوروں کو گالی دیے جا رہا ہے۔ کسی کے ساتھ دوستانہ تعلق ہے، اس کے ساتھ تعلقات ہیں، اس کو جب ملتا ہے تو دوست کو گالی دیے جا رہے ہیں، خوشیوں کے اندر گالی۔ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ مسلمان تو وہ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مسلمان ملتے ہیں، دو مسلمان جب وہ آپس میں مصافحہ کرتے ہیں نا، مصافحہ کرتے ہیں محبت کے ساتھ، سلام لیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، ان کے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ مسلمان تو ایسا ہوتا ہے۔ مسلمان ایسا تو نہیں ہوتا کہ دو مسلمان آپس میں ملیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گالیوں کا تبادلہ کریں۔ یہ نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال میں اللہ کے رسول علیہ السلام شامل کر رہے ہیں۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس نے دوسرے کو گالی دی تھی، وہ آگے کہ اللہ نمازیں روزے حج زکات لے کر آپ کے دربار میں کھڑا ہے، جنت کا گمان لے کر کھڑا ہے، اس سے پوچھئے اس نے مجھے گالی کیوں دی تھی، میری گالی کا اس سے انصاف لے کر دیں۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے اس کی نیکیاں اس کو دے دو۔ وہاں یہ کرنسی کام نہیں آئی، ڈالر ریال پیسے کچھ کام نہیں ہے، یہ کام آنا ہے جو ہم یہاں پر کمانے کے لیے آئے رکھے۔ یہ میری جمع پونجی ہے جو مجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ وہاں پر پیسے کے بدلے میں، جائیداد کے بدلے میں، زمین کے بدلے میں، دکانوں کے بدلے میں، حقوق کے بدلے میں یہ کرنسی چلے گی کہ تم اپنے لیے کما کر لے جاؤ۔ بد نصیب ہے وہ مزدور، بد نصیب ہے وہ مزدور، صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے اور شام کو اس کی مزدوری کوئی اور لے جائے، اس سے بڑھ کر بد نصیبی کوئی نہیں۔ نمازیں میں پڑھوں، سردی کی ٹھٹرتی راتوں کے اندر وضو کر کر کے نمازیں میں پڑھوں، گرمی کی شدت کے روزے میں رکھوں، حج جیسی مشکل عبادتیں میں کروں، خون پسینے کی کمائی زکات اس کو میں لوگوں میں تقسیم کروں، اس لیے کہ اللہ مجھے اجر و ثواب دے دے، نیکیاں میں کماؤں۔
قیامت والے دن میری نیکیاں کوئی اور لے جائے، میری گالی کے بدلے میں، میرے ظلم کے بدلے میں، میرے ستم کے بدلے میں، اس سے بڑھ کر بد نصیبی کوئی نہیں، اس سے بھی بڑھ کر بھی بد نصیبی ہو سکتی ہے۔ میں نے وقت لگایا نمازوں کے اندر، میں نے پیسہ لگایا حج کے لیے، میں نے وقت لگایا حج کے لیے، سب کچھ چھوڑ کر گیا، لیکن کوئی اور لے گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا گناہ بتایا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَهَا وَقَذَفَ هَذَا، دوسرے کے اوپر تہمت لگا، جس کے بارے میں جیسے مرضی دل آئے ویسے تم کہہ دیتے ہو۔ یہ وہ عمل ہے تمہارے نمازیں لے کر جائے گا، تمہاری زکات لے جائے گا، تمہارے روزے لے جائے گا، کسی کے اوپر تہمت لگا دینا جس کے بارے میں بلا وجہ ہی آپ کو پتہ ہی نہیں کسی کے بارے میں وہ کیسا ہے، آپ اس کے بارے میں گمان بنا لیتے ہیں، وہ بندہ تو ایسا ہے، آپ نے اس کے اوپر تہمت لگائی، اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ معاشرے کے اندر ہر دوسرے تیسرے گھرانے کی یہ داستان ہے، ہر دوسرے تیسرے کی گھرانے کی، ساس بہو کے اوپر تہمتیں لگا رہی ہے، بہو ساس کے اوپر تہمتیں لگا رہا ہے، بھائی بھائی کے اوپر تہمتیں لگا رہے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہ ایسا گناہ ہے جو تیری نمازوں کو لے جائے، تیرے روزے حج زکات سب کچھ لے جائے۔ وَقَذَفَهَا وَأَكَلَ مَالَهَا، تیسرا گناہ جو اس نے کیا ہے، حاجی صاحب نے، یہ تہجد گزار جو تھا نا، اللہ کے دربار میں کھڑا ہے جنت کی امید لے کر، تیسرا اس نے گناہ کیا، لوگوں کو مال ہڑپ کر دیتا ہے۔ اس کی کئی شکلیں ہو سکتی، جائیداد کے اوپر ناحق قبضہ، دکان کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے لوگ دلائل دیتے پھرتے ہیں، یہ جو مال میرا ہے، میں نے بیچا ہے، یہ میرا ہے، طریقہ کار درست نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا یہ جرم وہ بھی آ جائیں گے جن کا مال کھایا، جن کی جائیداد کھائی ہے، جن کی زمینیں اس نے ہڑپ کی ہیں، وہ بھی آئیں گے، وہ بھی آ جائیں گے، وہ بھی کھڑے ہو گئے آ کے، یا اللہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ان کے اندر بھی مال تقسیم، اس کے اعمال تقسیم ہو گئے ہیں، کسی کا خون بہایا، 4 جرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے اس حدیث کے اندر، 4 جرم کرنے والا بندہ ایسا ہے قیامت والے دن اس کی نمازیں، روزے، حج، زکات سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے اندر ظلم سے اس کی زندگی بھری پڑی ہے، اور اس کے سارے اعمال لوگوں کے اندر تقسیم کر دیے گئے۔ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے نیکیاں اتنی نہیں کی جتنا لوگوں کا مال ہڑپ کیا، فرشتے آ کر کہیں گے یا اللہ اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئی، لینے والوں کی لائن لگی ہوئی ابھی تک، یا اللہ اس کا کیا کریں؟ اللہ کہیں گے ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کر اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس بندہ یہ، ڈر جائیے اللہ رب العزت سے۔ میں نے شروع کے اندر آیت پڑھی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو ظلم والے اعمال کرنے والے ہیں مت گمان کرے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آسمان کے اوپر ایک ذات بیٹھی ہوئی ہے، وہ ہر چیز دیکھ رہی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہے ہیں، ہر چیز دیکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچ جانا، مظلوم کی بد دعا سے بچ جانا۔ فرمایا فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا میں اور اللہ کے درمیان کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں جب مظلوم پکارتا ہے نا اللہ رب العزت کو، مظلوم پکارتا ہے، فرمایا اس کی بد دعا آسمانوں کے طرف اس طرح چڑھتی ہے کأنها شرار، اس طرح شعلہ آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے نا، اس طرح تیزی کے ساتھ اس کی بد دعا آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے، تیزی کے ساتھ پہنچ جاتی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر الفاظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم جب بد دعا کرتا ہے نا
فإنها تحمل على الغمام، وہ بددعا آسمانوں کی طرف اٹھائی جاتی ہے. یقول اللہ، اللہ رب العزت خود کہتے ہیں، اللہ پکار کر کہتے ہیں، فرشتے نہیں کہتے، فرشتے نہیں کہتے، اللہ رب العزت خود اس بندے کا جواب دیتے ہیں جس کے اوپر ظلم و ستم ہوا ہے. جس کے ساتھ اللہ مل جائے بھلا تم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ اللہ رب العزت اس کو کہتے ہیں عزتی و جلالی. اللہ اپنی عزت کی قسم اٹھا رہا ہے، اللہ اپنے جلال کی قسم اٹھا رہا ہے. اللہ نہ بھی قسم اٹھائے اس کی باتوں کے اندر شک کوئی نہیں، اللہ کی باتوں سے سچے کسی کے وعدے نہیں ہو سکتے. لیکن اللہ رب العزت قسمیں اٹھا رہے ہیں عزتی و جلالی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ تھوڑی سی دیر ہو. عزت کی قسم، اپنے جلال کی بھی قسم، اور لام ڈال کے مزید تاکید کر دی. فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا میں تیری ضرور بضرور مدد کروں گا. اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو کہ تیرے ساتھ کوئی نہیں. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کا گورنر مقرر کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کیا تھا نا، اس وقت جب بھیجا تھا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا مظلوم کی بد دعا سے بچنا. کیوں کہا تھا؟ کہ تم اثر و رسوخ والے بن جاؤ گے، تمہارے پاس طاقت آ جائے گی. مت سمجھنا کہ اب میں جو مرضی کرتا پھر مجھے کوئی روکنے والا نہیں. مر کے سب نے اللہ رب العزت کے دربار کے اندر پہنچنا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، قیامت قائم ہونی ہے، ایک ایک پائی کا تم نے حساب دینا ہے. اللہ رب العزت کے دربار کے اندر قیامت کی منزلوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے. ہر نماز کے اندر پڑھتے ہو مالک یوم الدین، وہ انصاف کے دن کا مالک ہے، اس نے انصاف کرنا ہی کرنا. آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. سعید بن زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ بھی حدیث ہے ابو داؤد کے اندر. آپ نے فرمایا دو جرم ایسے ہیں، دو جرم جن کی سزا قیامت والے دن تو اللہ نے دیری دے دی ہے. اللہ دنیا کے اندر ہی نشان عبرت بنا کے رکھتے ہیں. دنیا والے دیکھتے ہیں اس کی موت سے پہلے، دنیا والے دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ جرم کیا ہے. وہ کون سے دو گناہ ہیں؟ فرمایا ایک ظلم، ایک قطع رحمی. ظلم اور قطع رحمی دو جرم ایسے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی سزا اللہ دنیا کے اندر بھی دیتا ہے. اور تاریخ کے اندر داستانیں ایسی بھری پڑی ہیں. دمشق کی جامع مسجد کے سامنے ایک شخص کو دیکھا گیا. محمد بن سیرین نے واقعہ بیان کیا رحمہ اللہ تعالی. ایک شخص کو دیکھا گیا، اس کا ایک ہاتھ فالج زدہ تھا. پوچھو تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میں وہ ظالم انسان ہوں جس نے حضرت عثمان کو شہید کرتے وقت ان کے چہرے کے اوپر تھپڑ رسید کیا. اللہ نے میرے ہاتھ سے قوت ہی ختم کر دی. عبید اللہ بن زیاد کی داستان، جب وہ مرا تھا اس کے ناک کے اندر سانپ گھسا تھا، ہم سنتے رہتے. سعید بن زید رضی اللہ تعالی ان کے خلاف نا ایک عورت نے قاضی کے دربار کے اندر دعویٰ دائر کیا کہ میری جائیداد کے اوپر، میری زمین کے اوپر سعید بن زید نے ناجائز قبضہ کیا. مروان بن حکم وقت تھا. اس نے بلایا سعید بن زید رضی اللہ تعالی. اس نے کہا اس عورت نے یہ دعویٰ دائر کیا. اور یہ بات یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام کی. یہاں تو سپریم کورٹ، سیشن کورٹ کے سے فیصلہ لے کر لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دے دی ہے، اب یہ جائیداد میری ہے، اب یہ زمین میری ہے. لیکن تمہارا نفس تو ملامت کر رہا ہے نا، تمہارا دل تو ملامت کر رہا ہے نا، تمہارا ضمیر تو بتا رہا ہے نا کہ یہ جائیداد تمہاری نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سپریم کورٹ، سیشن کورٹ کی کیا حیثیت ہے، ہائی کورٹ کی کیا حیثیت ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے اور وہ بندہ کہے کہ یہ میرا ہے. کائنات کے سب سے بڑے منصف محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا اگر دو بندے میرے پاس آتے ہیں کوئی فیصلہ لے کر، اور جس بندے کا حق نہیں ہے نا
وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اپنا فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتا ہے. میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں, میں بھی انسان ہوں, مجھ سے فیصلہ ہو گیا ہے. مت وہ سمجھے کہ میرے حق میں محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کر دیا ہے تو میرا ہے, میں محمد بھی اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ جائیداد وہ فیصلہ اس کے حق میں نہیں. اس سے بڑھ کر بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا منصف کہہ رہا ہے میں بھی فیصلہ کر دوں کہ یہ جائیداد اس کی ہے, اگر اس کی نہیں ہے تو پھر اس کی نہیں ہو سکتی. ادھر سعید بن زید رضی اللہ عنہ, اس عورت نے دعویٰ دائر کی. سعید بن زید کہنے لگے قاضی کو, قاضی صاحب میں کسی کی جائیداد کیسے لے سکتا ہوں؟ میں نے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ حدیث سن رکھی ہے, من اخذ شبرا من الارض ظلما, جس بندے نے کسی دوسرے مسلمان کی زمین ایک بالشت, شبرا من الارض, زمین کی ایک بالشت زمین پہ قبضہ کیا ہے ظلم کے ساتھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَإِنَّهُ يُطَفِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَرْضِ السَّبْعِينَ, کل قیامت والے دن اس حالت میں آئے گا ساتوں زمینوں کا توق اس کے گردن کے اندر پڑا ہوا ہوگا, ساری دنیا دیکھے گی. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان جمع ہے, کوئی پردہ نہیں ہے درمیان کے اندر, کسی قسم کی کوئی روٹ نہیں, کوئی سایہ نہیں. ہر انسان دیکھے گا یہ وہ بندہ ہے جس نے دوسرے مسلمان کی جائیداد کے اوپر ناجائز قبضہ کیا. ساتوں زمینوں کا توق ایک بالشت زمین کے بدلے, ساتوں زمینوں کا تو یہ ذلت الگ ہے. جب رب کے دربار میں جاؤ گے اور وہاں پر نیکیاں جب دینی پڑے گی وہ ذلت الگ ہے. سعید بن زید کہنے لگے قاضی صاحب میں تو وہ بندہ ہوں جس نے محبوب پیغمبر کی زبان سے خود یہ حدیث سنی ہے, میں کسی کی زمین کیسے ہڑپ کر سکتا. وہ عورت پڑی جائے, چرب زبان تھی, فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا. مظلوم جب بددعا کرتا ہے تو رب کیسے اٹھاتا ہے؟ مظلوم جب بددعا کرتا ہے تو مت سمجھے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے, مت سمجھے. سعید بن زید نے ہاتھ اٹھائے, رب کے دربار میں ہاتھ اٹھائے, اللہم ان کانت کاذبۃ فعم بصرها, یا اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے نا تو اس کو اندھی کر دینا, وقتلها فی ارضها, اور پھر اسی زمین کے اندر ہی اس کو مارنا جس زمین کے بارے میں اس نے میرے خلاف دعویٰ دائر کیا. اٹھائیے تاریخ دمشق البدایہ والنہایہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. وہ عورت مری آخری عمر کے اندر, اللہ نے اس کی آنکھوں کی بینائی کو چھین لیا, اور اسی زمین کے اندر ایک کنواں تھا, وہ اسی زمین کے اندر ایک دن پھر رہی تھی اور اسی کنویں کے اندر گر کے مر گئی. اللہ ایسے پکڑتا ہے. اس لیے بچائیے اپنے نمازوں کو, اپنے روزوں کو, اپنے حج کو, اپنے زکات کو. معافی مانگ لیجیے, معاف کروا لیجیے. کائنات کے سب سے بڑے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آخری عمر کے اندر آپ نے اپنے آپ کو صحابہ کرام کے سامنے پیش کیے. آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا, آپ نے فرمایا میرے صحابہ, میرے ہاتھ سے میری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچی ہو نا, مجھ سے آج معافی مانگ لے, کل قیامت والے دن میں محمد کسی کا بدلہ نہیں دے سکتا. دے سکتے ہو بدلہ قیامت والے دن؟ کون دے سکتا ہے؟ ہاتھ تو کھڑا کرے. رب کے دربار میں کون کہتا کہ میں بدلہ دے لوں گا؟ وہاں کوئی پر نہیں مار سکتا, وہاں کوئی بول نہیں سکتا. وہ انصاف والا دن ہے, اس وقت انصاف ہوگا, اللہ ضرور انصاف کریں گے. اس لیے میرے بھائیوں, کسی کی جائیداد کے اوپر ناجائز قبضہ کرتے بھی ہو تو کس لیے کرتے ہو؟ ساتھ لے کر جائیں. قرآن مجید کی جو آیت ہے نا, والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, کہ وہ لوگ جن کو لوگ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر, من دون اللہ ما یملکون من قطمیر, وہ کھجور کے اوپر, گٹھلی کے اوپر جو پتلا سا جھلی سی ہوتی ہے نا, اس کے بھی مالک نہیں. اور علماء نے پتہ کیا لکھا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کھجور ایک قبر ہے,
اور وہ جھیلی جو ہے وہ اس کا کفن ہے، اور جو پتلی ہے وہ میت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مرنے والا اپنے کفن کا بھی مالک نہیں ہے، جو اپنے کفن کا بھی مالک نہیں ہے وہ ساری جائیداد کہاں پر لے کر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، اس کا مال کون سا ہے؟ اس کا پہلا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا اور ہضم کر لیا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ دوسرا مال وہ ہے جو اس نے پہن لیا اور گسیتہ کر دیا، اور تیسرا مال وہ ہے جو اس نے صدقہ کر دی ہے۔ یہ تین قسم کے مال تمہارے ہیں۔ فرمائے اس کے بعد جو بھی مال ہے وہ پیچھے والوں کا مال ہے۔ میرے پاس آئے تھے ایسے لوگ، تمہارے شہر کے اندر ایک شخص فوت ہوا تھا، بڑی لمبی اس کی جائیدادیں مارکیٹیں ہیں، ابھی تیسرا دن نہیں ہوا تھا، اس کے بیٹے میرے پاس آئے تھے کہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے اپنی جائیداد کو تقسیم کیسے کرنا ہے۔ کچھ نہیں تمہارے ساتھ ہے، اس لیے اپنے اعمال کی حفاظت کیجیے۔ اور شروع کا حضرت عثمان کا قول میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آئے۔ حضرت عثمان نے کہا تھا، لوگوں جب تم رب کے دربار میں جاؤ نا، ظالم بن کے نہ جانا، مظلوم بن کے جانا، قیامت والے دن تمہارے خلاف کوئی نہ کہہ سکے کہ یا اللہ میں نے اس سے کچھ لینا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں انصاف کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔